کو سنا رہے تھے اور بہت سارے لوگوں نے نام سے ماشاءاللہ ان کو نوازا. میں یوں کہوں گا کہ ہر غم و آلام سے اس کی رہائی ہو گئی. عثمان صاحب ہر غم و آلام سے اس کی رہائی ہو گئی. سرکار مدینہ تک جس کی رسائی ہو گئی. ولی پور والوں نے اتنا نوازا آپ کو 2-3 دن کھائیں گے اپنی کمائی ہو گئی ماشاءاللہ. آئیے حضرات سامنے اپنے سیدھے آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ کو بتلاتا چلوں آپ ہی کے مجھے اس چیز کا برا نہیں کہ اسی قوم کے حضرت قاری صاحب ہے لیکن اتنا معلوم ہے کہ ادارہ اسی قوم ہے. میرے عزیزو شاید آپ میں سے کچھ لوگ جانتے بھی ہوں گے اور کچھ لوگ نہ جانتے ہیں. حضرت قاری صاحب کی شخصیت اس وقت وہ شخصیت ہے. بڑے بڑے جلسوں بڑے بڑے پروگراموں بڑے بڑے اجتماعوں میں جاتے ہیں بلکہ ان کی ضرورت بن چکے ہیں. ملک ہندوستان کے مختلف صوبوں سے الحمدللہ حضرت قاری صاحب کو بلایا جاتا ہے. مختلف صوبوں میں حضرت قاری صاحب کا مہینوں پہلے تاریخ لے کر کے بڑے بڑے اشتہار میں نام لکھ کر پھر استقبال کیا جاتا ہے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے گاؤں میں ہیں, ہمارے گاؤں کے اندر ادارہ ہے, ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے. الحمدللہ باہر کے لوگ کس طرح ان کی قدر کرتے ہیں ہم خود دیکھتے ہیں. 2-3 مہینے پہلے حضرت قاری صاحب کی تاریخ لے لیتے ہیں کہ حضرت قاری صاحب کی تاریخ ایسا نہ مل نہ پائے, لیکن صبح شام رات دن ہر وقت وہ ہمارے ساتھ ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان کی قدر کریں, ان کی باتوں کو سنیں اور جو ادارہ حضرت قاری صاحب نے قائم کیا ہے ہم حضرت کے کندھے سے کندھا ملا کر اس ادارے کو آگے بڑھائیں. الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں, ہزاروں مرتبہ شکر ادا کریں کہ جس کو لوگ دیکھنے کے لیے جس کو سننے کے لیے مہینوں پہلے تعلق لیتے ہیں اور دور سے استقبال کرتے ہیں الحمدللہ وہ ہمارے اس قوم میں ہیں. صبح شام کی نماز یہاں پڑھتے ہیں, ہمارے سامنے آ کے چلتے پھرتے ہیں. ہم ان کی قدر کریں, جس قدر ہو سکے ان کی خدمت کریں. ہم کو چاہیے حضرت قاری صاحب سے جتنا بھی ہو سکے ان کے علم سے ان کی باتوں سے مدرسے سے ان سے فائدہ اٹھائیں. میرے دوستوں وقت کا کچھ نہیں پتا اس وقت کہاں چلا جائے. پچھلے سال حضرت مولانا حاشم صاحب تشریف فرما تھے ان سے بات بھی سننے کی لیکن وہ اس دنیا میں نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ انسان کی جیتے جی قدر کر لی جائے. آئیے حضرات کے سامنے اب میں حضرت قاری صاحب سے کفایت کی ادب آپ کے ساتھ خاص کر رہا ہوں. حضرت تشریف لائیں اور آپ بھی اپنی قیمتی علمی نصیحتوں سے سامنے کو مستفید فرمائیں. اور یہ ہمارا پروگرام حضرت قاری صاحب کے فوراً بعد جناب قاری احسان محسن 5 منٹ حضرت قاری صاحب کے, اس کے بعد حضرت قاری احسان محسن کی آپ کو بہت اچھی نعتیں سننے کو ملے گی. اس لیے میرے دوستوں آپ جانے کا بالکل ماحول نہ بنائیں. جو لوگ جانے کی صورت ہے بہت جلد حضرت قاری احسان محسن آپ کے سامنے ہوں گے. الحمدللہ آپ کو اپنے کلام سے مستفید فرمائیں. پڑھ دے جو کہتے 2 منٹ کہتے الحمدللہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انک لعلی خلق عظیم. صدق اللہ العظیم. کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جب ہم 6ویں صدی مسیح کے اختتام پر ایک دائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں دنیا کے نقشے پر ہر چیز غلط, غیر منصفانہ, غیر عادلانہ نظر آتی ہے. پوری دنیا ظلم و ستم اور جبر و استبداد کی آماجگاہ بنی ہوئی دکھائی دیتی ہے. ہر طرف ظلم و بربریت کا دور دورہ تھا. فتنوں فساد کے شرارے چرمن انسانیت کو آبستر کر رہے تھے, جو نقلستان محبت کو بھسم کر رہے تھے. قتل و غارت گری ظلم و استبداد کے ماحول میں افراد و کردار اور عدل انصاف کا تصور بھی گناہ بن گیا تھا. جس طرح شاعر نے اس طرح کھینچا ہے, بدی کا زور تھا جہالت کی گھٹائے, بدی کا زور تھا جہالت کی گھٹائے تھی. فساد و ظلم کی چاروں طرف تیری ہوائیں تھی. ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی نہ تھی 2-4 کے بس میں. اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے.
गर्ज जो भी बुराई थी सब उनमें पाई जाती थी, न थी शर्मो हया घर में हयाई थी। मगर अल्लाह ने जब उन पर अपना रहम फरमाया तो अब्दुल्लाह के घर में खुदा का लाड न आया। ऐसे तारीख दौर में इमामुल अंबिया फ़ख्रे दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे तारीख दौर में इमामुल अंबिया फ़ख्रे दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। इमाम रसूल फ़ख्रे दो आलम हजरत मोहम्मद अस्सलामु अलैकुम। आप हजरात बहुत देर से यहाँ मौजूद है, बयान का तो वक्त नहीं है। 2-4 मिनट आपके सामने 2-4 बात कह के बात ख़त्म कर देता हूँ, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि जलसा बहुत लंबा हो। हमारी हमेशा से यही नीयत रहती है कि प्रोग्राम 12 बजे से पहले ख़त्म हो जाए, और इंशाल्लाह हो जाएगा, मुझे उम्मीद है अभी जल्दी ही। भाई आप बैठ जाओ, इधर उधर आना जाना ना करो। मेरी माँ बहनें बेटियां जो यहाँ मौजूद है, इनसे मेरी गुजारिश है कि खामोशी का माहौल बनाएं, और जो लोग इधर उधर है वो सब के सब आके कुर्सी पर बैठ जाए। ये प्रोग्राम यहाँ 4 बच्चों ने कुरान पाक हिफ्ज किया, और तकरीबन 2 बच्चियाँ और 6 बच्चे जिन्होंने नाजरा कुरान पाक मुकम्मल किया। उन 4 बच्चों के सरों पर भी दस्तार होगी, और जिन बच्चों ने नाजरा किया उन्हें भी इनामात से नवाजा जाएगा अभी। और आप हजरात के लिए ये बहुत खुश नसीबी की बात है, और निकाह वालों से मैं ये कहना चाहूँगा जो निकाह होंगे वो तैयार रहे। निकाह अब इंशाल्लाह इसके बाद अब निकाह हो जाएंगे बहुत जल्दी के साथ में। अभी आप बैठ जाए थोड़ी देर के लिए, चलत फिरत का माहौल ना बनाए। मैं आपके सामने जो इन बच्चों ने कुरान पाक मुकम्मल किया, आप इनके लिए दुआ भी करें कि अल्लाह ताला इनको इस पर इस्तकामत नसीब फरमाए। और दूसरी बात यह है कि आप हजरात जो यहाँ बैठे हो, यकीनन कुरान पाक की मोहब्बत में यहाँ पर जमा है आप तमाम के तमाम हजरात, और आप जोर जबरन नहीं बैठे बल्कि अल्लाह की मोहब्बत में बैठे हो। बराबर ना? हाथ खड़ा करके बताओ जो अल्लाह की मोहब्बत। अच्छा, सब के सब कुछ अल्लाह की मोहब्बत में बैठे, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में बैठे, कलामुल्लाह की मोहब्बत में बैठे, और वो जो उनके अल्लाह के नबी के वारिस है वरासा हमारे हजरत मौलाना एहसान मोहसिन साहब, हजरत जी मौलाना इरफान साहब, इनकी मौलाना इनामुल्लाह साहब, इनकी मोहब्बत में आप बैठे। बराबर है इसी बात। और यकीन मानो अल्लाह ताला इनाम नियतों पर देता है। इनाम जो मिलेगा वो नियतों पर मिलेगा। जिस तरह एक पंडित जी एक दरख्त के नीचे बैठे एक फाख्ता की परिंदे की आवाज सुन रहे थे, उधर से एक मुल्ला जी गुजर गए, मौलवी जी। अब उसने पंडित ने बुलाया, फरमाया ए मौलवी जी। कहा ये परिंदा बैठा है बहुत देर से बोल रहा है, ये बताओ ये क्या कहता है। मौलवी ने कहा ये कह रहा सुबहान तेरी कुदरत, सुबहान तेरी कुदरत, सुबहान तेरी कुदरत, इसलिए कि जर्रा जर्रा अल्लाह का जिक्र करता है। पहाड़ अल्लाह के जिक्र करते हैं, पानी चलता है अल्लाह का जिक्र करता है, परिंदा चहचहाता है अल्लाह का जिक्र करता है, सुबह होती है अल्लाह का जिक्र करती है, शाम होती है अल्लाह का जिक्र करती है। अगर जिक्र से गाफिल है तो हम लोग हैं, वरना ये जो अल्लाह ने बेशुमार चीजें बनाई ये सब अल्लाह का जिक्र करती है। फरमाया ही कह रहा सुबहान तेरी कुदरत। पंडित ने कहा गलत। कहा फिर आप बताओ। कहा ये कह रहा है सीताराम दशरथ। अब दोनों आपस में भिड़ गए पढ़िया वाले, वो क्या सुबहान तेरी कुदरत, वो क्या सीताराम तो है कोई गुत्तम गुत्ता शुरू।
अब एक सब्जी बेचने वाला आ रहा था, हमारा शहजाद भाई जैसा कोई बंदा, सब्जी बेचता 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 बेचता, उसने देखा भाई मौलवी पंडित की लड़ाई, अल्लाह खैर करे, है ना, कहीं कर्फ्यू ना हो जाए, पहले का मसला हल किया जाए। चुनांचे वो सब्जी वाले ने कहा भाई क्यों लड़ रहे हो? कहा जी मैंने इस मौलवी से पूछा ये परिंदा क्या कहता है। ये मौलवी ने कहा ये कह रहा सुबहान तेरी कुदरत, जबकि मैंने अपनी किताबों में, अपने वेदों में पढ़ा कि परिंदा कहता है सीताराम दशरथ। कहा तुम दोनों गलत। कहा फिर आप बताओ ये परिंदा क्या कह रहा है? सब्जी वाले ने कहा ना ये कह रहा है सुबहान तेरी कुदरत, ना ये कह रहा है सीताराम दशरथ, ये कह रहा है गाजर मूली अदरक। गाजर मूली, बोलो गाजर मूली। अब तक तो दो की लड़ाई थी, अब तीन शुरू हो गए हैं। ओके सुबहान तेरी कुदरत, ओके सीताराम दशरथ, वो गाजर मूलिया। अब बड़ी हंगामा जो हुआ। अब इसके बाद में एक और आया कुरैशी, गोश्त वोश्त बेचने वाला, वो आया। उसने देखा भाई क्या हो रहा है? कहा जी मैंने इससे पूछा, ये कहता सुबहान तेरी कुदरत, ये कहता सीताराम दशरथ, ये कहता है गाजर मूली अदरक। कहा तुम तीनों गलत। फरमाया फिर तू बता दे भाई क्या कह रहा है? उसने कहा ये कह रहा है सीरी पाए ढक रख, सीरी पाए ढक रख। अब तक तीन थे, अब चार हो गए। अब अच्छी खासा जो हंगामा लड़ाई झगड़ा हुआ। अब इतनी देर में एक अच्छा खासा मोटा ताजा पहलवान हाथ में डंडा लेके, मोटा डंडा लेके आया। मैंने आपसे क्या कहा? आप जो बैठे हो आप अल्लाह के लिए कलामुल्लाह की मोहब्बत में बैठे, बराबर ना है ना? वरना आदमी फिर बैठता है डंडे की मोहब्बत में। वो कहा ना जिसका डंडा उसकी भैंस, वो भी काम चलता है। अब जब देखा पहलवान है, मोटा ताजा है, हाथ में डंडा है, माता हुआ आ रहा, वो उसे देख के गले का थूक सूख गया। अब जिसके हाथ में डंडा हो, पावर हो, उसकी तो हर बात ही मानने की नहीं मानता। अब बोलो जबान से, बोलो जबान से मानने की नहीं। अब जैसे डंडा घुमाता हुआ सर क्या हो रहा है? कहा जी ये देख के गले का थूक सूख गया। ये कह रहा सुबहान तेरी कुदरत, ये कह रहा सीताराम दशरथ, ये कह रहा गाजर मूली अदरक, ये कह रहा सीरी पाए ढकरक। कहा तुम चारों गलत, मैं बता रहा हूं जो कह रहा। चारों कहने लगे जो आप कह दो बस वही कह रहा है, जो आप कह दो। शहजाद भाई जो आप कह दो वही कह रहा है बस, क्योंकि हाथ में डंडा था ना। अब उसने कहा ना ये कहता सुबहान तेरी कुदरत, ना ये कहता सीताराम दशरथ, ना ये कह रहा है गाजर मूली अदरक, ना ये कह रहा है सीरी पाए ढकरक। फरमाया फिर क्या कह रहा? उसने कहा ये कह रहा उठक बैठक का सिरत, उठक बैठक का सिरत, उठक बैठक का सिरत। और डंडा घुमा के कहा या तो मान जाओ या यो रखा लट। फरमाया हाँ तेरी पक्की। तो आप तो अल्लाह की मोहब्बत में हो, इसलिए इन बच्चों जो कुरान पाक के हाफिज हुए, नाज़रा हुए, ये बच्चियां हुई, आप इनके लिए सब के सब इंशाअल्लाह दुआ करेंगे और अल्लाह ताला तुम्हें भी इनके साथ शामिल कर लेगा। ये कुरान हल्की फुल्की चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है। जहां पढ़ा जाता है ना अल्लाह वहां बरकतें देता है। और कैसी बरकतें? बच्चा बैठ गया और बैठकर कह रहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे कारी साहब कारी जुबैर ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे ने तुतलाती जबान से कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद मोहतरम कहता है पढ़ बेटा अल्लाह के नाम से पढ़े, जो अल्लाह रहमान और रहीम है। अल्लाह के नाम से पढ़े जिसने जमीन को बिछाया, आसमान को बनाया, चांद सूरज सितारे के निजाम को बना दिया। उस रब के नाम से पढ़े जिसने आदम को बनाया और उनकी पसली से हजरत हव्वा को बना दिया। ओ मेरे नाम उसके नाम से पढ़े कि जिससे बड़ा रब कोई नहीं। मेरे बेटे उसके नाम से पढ़े जो सबका मालिक, अल्लाह के नाम से पढ़े जिसने आंखें दी, जबान दी, कान अता फरमा दिए। ओ मेरे बेटे पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद मोहतरम के साथ
بچے نے بھی اللہ کا نام لیا۔ یہ حضرات علماء موجود ہے، مہد اسلامی کے قاری عبدالغفار موجود ہے، آؤ ان کے دامن میں اور آ کر کے پوچھو بسم اللہ جب پڑھی جاتی ہے اللہ کی رحمتیں کس طرح اتر جاتی ہے۔ بچے نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے، اور اللہ کہتا میرے فرشتوں آؤ، میرے فرشتوں گھومو، میرے فرشتوں سنو، یہ دیکھو منی پور کی زمین پر بیٹھ کر اس بچے نے رحمان اور رحیم کہا، مجھے رحمان اور رحیم کہا، میں رحم کرنے والا اللہ، اس بچے نے کہا میں رحم کرنے والا اللہ، اس بچے نے کہا میں کرم کرنے والا اللہ، اس بچے نے کہا او میرے فرشتوں آؤ اور گواہ ہو جاؤ، اگر اس کے ماں باپ کا فیصلہ جہنم کا ہو گیا ہو اسے بدل کے جنت کا کر دو، اس لیے کہ جس کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہے وہ جہنم میں جائے، یہ بات مجھے گوارا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مدارس اسلامیہ، مکاتب دینیہ۔ یہ بچے قرآن کے حافظ ہوئے، قیامت کا دن ہوگا، یہاں پر اسٹیج پر یہ علماء ہمارے بڑے اساتذہ لوگ موجود ہیں، خدا کی قسم خدا کے یہاں بھی اسٹیج ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کو تاج دے گا، چمکتے ہوئے جوڑے پہنائے گا، لوگ کہیں گے کون ہے یہ کون ہے؟ فرمایا نبی ہے، ولی ہے، شہید ہو گئے تھے وہ ہے، انبیاء ہے؟ فرمایا نہیں نہیں۔ فرمایا کون ہے؟ راتوں کو اٹھ کے رونے والے تھے، قرآن کی تلاوت کر کے روتے تھے؟ فرمایا نہیں نہیں۔ کون ہے یہ؟ فرمایا یہ وہ ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنایا تھا، یہ وہ ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیج کر اللہ کے قرآن سے جوڑا تھا، آج اللہ ان کے ماں باپ کو ان کا انعام دے رہا ہے، یہ قرآن پاک ہے۔ خدا کی قسم قرآن پاک کو پڑھنے والا خالی نہیں جاتا، اللہ تبارک و تعالی قرآن کے پڑھنے پہ بھی ثواب عطا کرتا ہے، قرآن کو سننے پر بھی ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے کہ جو قرآن سے محبت کرنے والا قبر میں جاتا ہے، قرآن قبر میں کفن میں لپٹ کر اس کے ساتھ جاتا ہے، جب لوگ دفنا کے واپس آ جاتے ہیں یہ قرآن پوری قبر میں روشنی پھیلا دیتا ہے، مردہ کہتا ہے بھائی تو کون ہے؟ میرے دوست، رشتہ دار، احباب سب نے مجھے مٹی کے اندر دبا دیا، مٹی کا پیوند بنا دیا، سب کے سب لوگ مجھے مٹی میں داب کے چلے گئے، تو کون ہے جو اس تنہائی کے گڑھے میں میرے لیے روشنی کا سامان کیے ہوئے ہے؟ قرآن کہے گا تو نے مجھے نہیں پہچانا؟ کہا نہیں پہچانا۔ قرآن کہے گا رے میں وہ تیرا قرآن ہوں جسے تو دنیا میں پڑھتا تھا، صبح کو اٹھتا سورہ یاسین پڑھتا، مغرب بعد سورہ واقعہ پڑھتا، عشاء بعد سورہ تبارک الذی کی تلاوت کیا کرتا تھا، میں وہ تیرا قرآن ہوں کہ رمضان کا مہینہ آتا، مزدوری کرتا، کھیتوں پر کام کرتا، لیکن قرآن سننے کے لیے گھنٹوں گھنٹوں امام کے پیچھے تراویح میں کھڑا رہتا تھا، میں وہ تیرا قرآن ہوں۔ اگر تیرے گاؤں میں قرآن والے آ جاتے، علماء آ جاتے، انہیں محبت کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا، او میرے پیارے دنیا میں تو میرا تھا، آج اس تنہائی کے گڑھے میں میں تیرا ہوں۔ یہ اللہ کا قرآن، قرآن والوں سے محبت کرنے والا خالی نہیں جاتا۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک جماعت بیٹھی ہوگی، ایک آدمی چلا ہوا جا رہا ہوگا، وہ اس جماعت کے پاس آئے گا، ان قرآن والوں کے پاس آئے گا، ان علماء کے پاس آئے گا، فرمایا جی مجھے آپ نے پہچانا نہیں؟ فرمایا نہیں۔ کہا جی میں وہ ہوں جس نے آپ کو میں نے تمہیں اپنے گھر میں بلایا تھا، دعوت کھلائی تھی، مجھے پہچانا نہیں بیٹا؟ کہا نہیں۔ کہا میں وہ ہوں جو مدرسے میں گیا تھا معرف الہدیٰ میں، اور میں نے تجھے کپڑے بنا کر دیے تھے، اس لیے تو قرآن کا پڑھنے والا تھا۔ فرمایا میں وہ ہوں کہ جس نے تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ اچھا 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 اچھا۔ فرمایا میں وہ ہوں، وہ ڈاکٹر ہوں، جب میں دوا لینے کے لیے تو میرے پاس آیا، تجھ سے میں نے پیسے نہیں لیے تھے، اس لیے تو قرآن کا پڑھنے پڑھانے والا تھا۔ فرمایا اچھا کیا بات ہے؟ فرمایا معاملہ پھنس گیا، اللہ سے سفارش کر دے، اللہ مجھے بھی بخش دے۔ وہ کہے گا یا اللہ یہ قرآن کی وجہ سے، علم دین کی وجہ سے مجھ سے محبت کرتا تھا، مجھے کپڑے بنا کے دیتا تھا، مجھے دعوت کھلاتا تھا، میرے پاس آتا تھا، یا اللہ یہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، اللہ سے جنت کے اندر بھیج دے۔ یہ قرآن والے ہوں گے۔ حدیث پاک ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے
اور دوسروں کو سکھائے۔ اس لیے جو بچے قرآن پاک کے حافظ ہوئے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے ان بچوں کو، ان کے لیے بھی، ان کے ماں باپ کے لیے بھی، ان کے رشتہ داروں کے لیے بھی، اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن پاک کی برکت سے آپ کی نسلوں میں جو دین کے دائی شیدائی اور متقی پرہیزگار قرآن والے اللہ پیدا کرے گا، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک بات یاد رکھو، آپ نے اپنے بچوں کو انگلش میڈیم پڑھایا، اچھی بات ہے، اسکول پڑھایا، اچھی بات ہے، ایم اے پڑھایا، اچھی بات ہے، لیکن تم نے قرآن نہ پڑھایا۔ یوں بتا، جب تیری موت کا وقت ہوگا، تیری روح جسم سے نکل رہی ہوگی، بتا یہ ایم اے کیا ہوا قرآن پاک پڑھے گا تیرے سرانے کھڑا ہو کر، یا وہ جس کو تو نے قرآن پاک پڑھایا یا وہ پڑھے؟ تیری روح نکل گئی، تجھے چار پائی سے اتارا، پلڈے پہ لیٹایا، کپڑوں کو اتارا، غسل دے دیا گیا، کفن کے ٹکڑے میں لپیٹا، چار پائی پر لائے، کندھا پہ اٹھایا، مسجد کے پاس کو لے گئے۔ یہ جس کو تم نے بچوں کو کلام پاک پڑھایا ہی نہیں، چھٹی سب میں کھڑا ہو کر کہے گا امام صاحب اجازت ہے، اور جو تمہاری نیت ہوئی میری نیت اللہ اکبر۔ لیکن یہ قرآن والا تیرے جنازے کے سامنے کھڑا ہو کر، تیرے سینے کے سامنے کھڑا ہو کر کہے گا منہا اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا۔ بول، یہ بچہ قرآن والا پڑھے گا، یہ جس نے صرف دنیا پڑھی وہ پڑھے گا۔ تیری جنازے کی نماز ہو گئی، تیرا جنازہ اٹھایا، لے گئے قبرستان میں، قبر میں اتارنے لگے، چار پیسے اتارتے ہوئے بسم اللہ والا ملت رسول اللہ پڑھتے ہیں، کون پڑھے گا؟ جب پڑھنا سکھایا ہی نہیں، کچھ نہیں پڑھے گا، جنازہ تیرا اتر بھی گیا، تو قبر میں چلا گیا۔ لوگوں نے کہا مٹی ڈال، لیکن اسے پتہ نہیں پڑھنا کیا ہے۔ 3 مرتبہ مٹی کا موجلہ بھر کے ڈال کے 17 مرتبہ ہاتھ جھاڑ کے جینس کی پینٹ میں ڈال کر ایک طرف جا کر کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن یہ قرآن والا تیری قبر پہ جائے گا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ بتا یہ قرآن والا پڑھے گا یا دنیا والا پڑھے گا؟ شروع سے آخر تک تیرے کام آئے گا قرآن والا آئے گا۔ میں یوں نہیں کہتا ایم اے نہ کراؤ، پی اے نہ کراؤ، مسلمان کا بچہ ڈاکٹر بھی ہو، جج بھی ہو، وکیل بھی ہو، ہر جگہ ہو، لیکن اس سے پہلے وہ قرآن والا ہو جائے۔ یاد رکھو، اگر وہ پولیس والا بن جائے اسے حرام حال کا پتہ ہوگا، اس لیے وہ قرآن سے جڑا ہوا ہوگا۔ اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھایا، دنیا پڑھائی، نہ اسے حرام کا پتہ نہ حرام حلال کا پتہ، وہ سب کچھ جائز ناجائز بنا سمجھے اس کے فیصلے کر دے گا۔ اس لیے دین سے جوڑنا لازمی اور ضروری ہے۔ اسکول بھی پڑھاؤ، ضرور پڑھاؤ، ضرورت ہے دنیا کی، لیکن سب سے پہلے قرآن پاک سے اپنے بچوں کو جوڑ